سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق ان کے والد فرید کوٹ انڈیا کے انتہائی غریب کسان تھے۔ ان کے 10 بچے تھے، انصاف کا دوسرا نمبر تھا۔ یہ 1938 میں فرید کوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد 1941 میں غربت کے ہاتھوں بے بس ہو کر خاندان کو جنگ لے آیا۔ ناجی صاحب سکول میں داخل ہوئے لیکن غربت کی وجہ سے چوتھی جماعت کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ماں روزانہ سموسے بناتی تھی اور 9 سال کا نذیر ناجی یہ سموسے آواز لگا کر بس اڈے پر فروخت کرتا تھا اور اس سے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ سموسوں کی یہ آمدنی بھی بہت جلد غربت کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ ناجی صاحب نے اس کے بعد مزدوری شروع کر دی۔ مزدوری بھی ناکافی ہو گئی تو یہ بس کنڈکٹر بن گئے اور یہ ان کے کیریئر کی پیک تھی۔ اب اس شخص کی ثابت قدمی دیکھیں۔ یہ دن کو کنڈکٹری کرتا تھا اور شام کو اپنے پرانے کلاس فیلو سے پرانی کتابیں لے کر پڑھتا تھا۔ یہ شوق سلیبس کی کتابوں سے اخبار بینی اور لائبریریوں تک پہنچ گیا اور یہ کنڈکٹری کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھتے چلے گئے۔ اس زمانے میں شاعری بھی شروع کر دی اور ٹوٹا پھوٹا لکھنا بھی شروع کر دیا۔ یہ 20 سال کی عمر میں لیل پور فیصل آباد چلے گئے اور وہاں ایک ادبی ہفت روز میں پروف ریڈر کی ملازمت کر لی۔ وہاں سے دھکے کھاتے کھاتے کراچی پہنچ گئے۔ کراچی میں اخبارات کے کاغذ بچھا کر زمین پر سوتے تھے۔ 2 دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اور دھکے اس کے علاوہ تھے۔ بہرحال قسمت نے یاوری کی اور امیر خلیل الرحمن نے 1967 میں ہفت روز اخبار جہان نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میر صاحب نے ایڈیٹر کے لیے 7 لوگوں کے انٹرویو کیے اور انہیں نذیر ناجی پسند آ گئے اور یہاں سے ان کا اصل صحافتی کیریئر شروع ہو گیا۔ یہ 29 سال کی عمر میں ایڈیٹر بن گئے۔ یہ پاکستانی صحافت کے پہلے چوتھی فیل ایڈیٹر تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود اخبار جہاں میں کمال کر دیا اور یہ اس دور میں سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والا ہفت روزہ بن گیا۔ ناجی صاحب کی شادی بھی کراچی میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ مریٹھ کی رہنے والی اردو سپیکنگ خاتون تھی۔ یہ ماشاءاللہ حیات ہیں۔ یہ شادی بھی ان کے کردار کی اعلیٰ ترین صفت تھی اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند آ گیا اور اس شادی نے ایک عام سے صحافی کو ملک کے اعلیٰ ترین صحافیوں میں شامل کر دیا۔ نذیر ناجی مرحوم کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ چوتھی فیل شخص کو انگریزی آ بھی کیسے سکتی تھی؟ اخبار جہاں کے بعد یہ بے روزگاری کے طویل دور سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور انہیں علاج کے لیے رقم چاہیے تھی۔ یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک ایڈیٹر کے پاس گئے۔ ایڈیٹر صاحب ان کی مجبوری سن کر مسکرائے اور کہا، آپ کو رقم مل جائے گی مگر آپ کو اس کے عوض 4 مضامین کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ایڈیٹر نے اس کے ساتھ ہی انہیں انگریزی کے مضامین پکڑا دیے۔ وہ جانتا تھا ناجی صاحب کو انگریزی نہیں آتی اور یہ مضامین کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ شاید انہیں ٹالنا چاہتا تھا یا انہیں ان کی ادھوری تعلیم کا طعنہ دینا چاہتا تھا، لیکن بہرحال یہ مضامین لے کر گھر چلے گئے اور 34 سال کی عمر میں اپنی بیگم سے زندگی میں پہلی بار ABC سیکھنی شروع کر دی اور یہ اگلے دن بازار سے انگریزی کی ڈکشنری بھی ادھار لے آئے اور ڈکشنری سے ایک ایک لفظ نکال کر مضامین کا ترجمہ کر دیا اور پھر اسے سلیس اور واں اردو میں لکھا۔ یہ اس کام میں دن رات لگے رہے۔ مضامین مکمل ہو گئے تو ناجی صاحب نے ان کا معاوضہ لیا اور اپنے بیٹے کا علاج کرا لیا۔ میں نے 2 دن قبل ناجی صاحب پر اس ایڈیٹر کا تعریفی نوٹ پڑھا اور بے اختیار ہنس پڑا۔ بہرحال اس زیادتی نے ان کے لیے انگریزی کا راستہ کھول دیا اور یہ آدھی سے زیادہ آکسفورڈ ڈکشنری کھول کر پی گئے اور اگلے 45 سال انگریزی اخبارات اور کتابیں پڑھتے رہے۔ مرحوم وسیع المطالعہ تھے۔ روزانہ 5 گھنٹے پڑھتے تھے۔ انگریزی اور اردو اخبارات تفصیل سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد کتابیں پڑھتے تھے۔ رات کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوئے لیکن صبح جلدی اٹھتے تھے اور سب سے پہلے اخبارات پڑھتے تھے۔ الفاظ کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ منو بھائی اپنے کلام میں ہمیشہ پیشین گوئی لکھتے تھے جبکہ ناجی صاحب کا دعویٰ تھا یہ لفظ پیش گوئی ہے۔ ایک دن جمعہ کے دن منو بھائی کا کالم چھپا اور اس میں پیشین گوئی لکھا ہوا تھا۔ ناجی صاحب نے انہیں فون کیا اور دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہو گئی۔ آخر میں ناجی صاحب نے آستینیں چڑھائیں اور منو بھائی کو الٹیمیٹم دے دیا، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، آج یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ انہوں نے اس کے بعد انیک ناجی کو بھجوا کر رکشہ منگوایا۔ گھر میں موجود تمام لغات رکشے میں رکھی، بیٹے کو ساتھ لیا اور چوہان روڈ سے منو بھائی کے گھر گارڈن ٹاؤن پہنچ گئے۔ منو بھائی بھی اپنا گولا برود تیار کر کے بیٹھے تھے اور اس کے بعد
دونوں کے درمیان پیشین گوئی اور پیش گوئی پر 3.5 گھنٹے جنگ ہوئی۔ آخر میں یہ نتیجہ نکلا دونوں لفظ ٹھیک ہیں، تاہم دونوں کے استعمال کا مواقع مختلف ہیں۔ اس جنگ پیش گوئی کے دوران انیق ناجی پاگلوں کی طرح دونوں بزرگوں کو دیکھتا رہا۔ نذیر ناجی ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق اور جنرل ضیاء الحق کے کھلم کھلا دشمن تھے۔ یہ پیپلز پارٹی کے اخبار مساوات کے ایڈیٹر بھی رہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے پرستار بھی تھے، لیکن پھر 1986 میں یہ محترمہ کا انٹرویو کرنے لندن گئے۔ اس زمانے میں یہ نوائے وقت سے منسلک تھے اور انہیں مجید نظامی نے لندن بھجوایا تھا۔ ناجی صاحب نے طے شدہ وقت پر پیپلز پارٹی کے دفتر پہنچ گئے، مگر بے نظیر نے انہیں ٹائم نہیں دیا۔ سٹاف کا کہنا تھا بی بی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بزی ہیں۔ ناجی صاحب کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، یہ وہاں سے اٹھ آئے اور اس کے بعد ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ رومانس ختم ہو گیا اور یہ کھل کر محترمہ اور پارٹی کے خلاف لکھنے لگے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا تعلق 1981 میں شروع ہوا تھا۔ میاں صاحب اس وقت پنجاب کے وزیر خزانہ تھے۔ جنرل ضیاء الحق ان کے محسن اور گرو تھے، جبکہ ناجی صاحب جنرل ضیاء کے مخالف تھے، مگر اس کے باوجود ان کا میاں صاحب سے قریبی تعلق پیدا ہو گیا۔ میاں نواز شریف 1990 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو ان کی پہلی تقریر نذیر ناجی نے لکھی اور اس کے بعد یہ ان کی تقریر نویس ہو گئے۔ میاں نواز شریف نے 1999 تک قوم سے جتنے بھی خطاب کیے وہ ناجی صاحب نے تحریر کیے تھے، سوائے 2 تقریروں کے۔ ایک کارگل سے متعلق تھی اور دوسری شاید بجلی کے نرخ سے متعلق تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی تقریر پر بھی ناجی صاحب نے لکھی تھی۔ میاں صاحب انہیں جہاز میں بٹھا کر لے گئے تھے اور راستے میں انہیں تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا گیا تھا اور یہ تقریر بعد ازاں میاں صاحب کے اقتدار کے خاتمے اور نذیر ناجی کی گرفتاری کا باعث بن گئی۔ نذیر ناجی بھی وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی رہائی میں میرا کردار تھا اور ناجی صاحب نے باہر آ کر فون کر کے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ میاں نواز شریف 10 دسمبر 2000 کو سعودی عرب جلا وطن کر دیے گئے۔ جلا وطنی کے دوران شریف فیملی کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔